طرف دیکھنے لگے میرے آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے صدیق تو نہیں جانتا اللہ کی بارگاہ میں تیرا مرتبہ کیسا ہے، تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو جو بات بولتا ہے اگر وہ بات نہیں بھی ہوئی اللہ وہ بات پوری فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ میں صرف صدیق پر ہی ابھی تک قائم ہوں۔ آئیے ایک ولی اللہ کی مثال دوں، اصل میں موضوع سے ہٹ کے تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہے جس کو صدیق بنائے۔ میرے دوستوں یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا الحمدللہ، اور اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنے ولیوں کو بھی بنا دے۔ آج عرس چل رہا ہے ایک شخصیت کا، میں نے کہا ان کو خراج تحسین پیش کر کے تم کو بھی ساتھ لے لوں کہ صاحب مزار کا عرس ہے آج اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حسن ظن ہے میرا، مطلب یہ بہت پیاری میری سوچ ہے کہ ایک دم مجھے ان کی روایت یا ان کی کرامت یاد آ گئی، اور آج صاحب عرس کا عرس بھی ہے۔ سبحان اللہ، وہ عرس ہے احمد آباد میں، انڈیا، احمد آباد، احمد آباد انڈیا کے اندر۔ شاہ عالم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت پیارے ولی اللہ گزرے ہیں احمد آباد میں، بہت بڑا مزار ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ فقیر وہاں کی زیارت کر کے آیا ہے، اور ایسی کرامت میرے ساتھ بھی ہوئی کہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ ولی اللہ کی شان سنو۔ صدیق بیان کر رہا ہوں نا، صدیق ولی اللہ کیسے؟ حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار رات کو اندھیرے میں کہیں جا رہے تھے تو ان کی ٹھوکر ایک پتھر کی چٹان سے لگ گئی۔ جو ٹھوکر لگی تو آپ نے فوراً بڑبڑایا، ارے تو پتھر ہے کہ تو لکڑی ہے کہ تو لوہا ہے؟ اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ صبح جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر کی چٹان کچھ تو لوہے کی تھی، اس سے پہلے وہ پتھر کی چٹان تھی، سننا، لیکن جب آپ نے کہہ دیا الفاظ نا تو اللہ رب العالمین نے ان کی صدیق، اس ولی اس کامل کی صدیقی کو کیسا بیان کیا کہ جو کہہ دیا کن فیکون وہ ہو گیا۔ وہ لکڑی کی، وہ آدھی تھوڑی لکڑی کی، تھوڑی لوہے کی اور تھوڑی پتھر کی چٹان بن گئی۔ اور اس کا ثبوت یہ آج تک مزار اقدس پہ کروڑوں لوگ فیض پا رہے ہیں اس چٹان سے، رکھی ہوئی ہے۔ اور سائنس کے بڑے بڑے برٹش جب آئی تھی وہاں ہندوستان میں تو وہ ریسرچ کرتے کرتے تھک گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پتھر بھی لکڑی بن سکتا ہے، پتھر بھی لوہا بن سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے سچ، جو بات نکل جائے، بات نکلی، اللہ اکبر، وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر پرواز اثر رکھتی ہے۔ اب آئیے، یہ تو میں آپ کی بات کر رہا تھا صحابیت، سیدنا صدیق اکبر کی شان صدیقیت پہ، صحابیت کے بعد معیت سیدنا صدیق اکبر۔ کچھ فضائل سنتے ہیں تھوڑے سے 10-15 منٹ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی معیت تو آپ کو پتہ ہے، اللہ اور کیسی معیت، قربان جائیے، مزار اقدس سے لے کر، یعنی حضور کے ساتھ کیسا ان کا، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، لڑکپن بچپن میں ساتھ، اور آخر میں مزار میں ساتھ۔ تو اب علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں نا، والذین معہ، اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو ذکر ہوا والذین معہ میت کا، ساتھ کا، تو یہاں مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، والذین معہ، سمجھ گیا؟ اب آپ آئیے آیت کریمہ کا اگلا حصہ میں نے تلاوت کیا، اولئک ھم المتقون، تقوی۔ اور میرے دوستو بزرگوں، کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا تقوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی اور نہیں کہتا، سمجھ رہے نا بات آپ؟ یہ میں نہیں کہتا یا کوئی اور نہیں کہتا، اللہ، اور یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آپ کی فضیلت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبہ تقوی ہونا، اور یہ دونوں فضیلتیں، صحابیت بھی، معیت بھی، قرآن سے ثابت ہوئی۔
لیکن قرآن پاک میں آپ کے تقوی کا فضیلت کہاں بیان کی؟ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، امام جوزی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، اور تمام مفسروں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اتقا سے مراد کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کیا فرمایا کہ اتقا قرآن پاک سے بھی ثابت ہوا نا، کہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہوا کہ اتقا کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے علامہ امام فخر الدین رازی سے آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میں تم میں سے سب سے معزز، بڑھ کر معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہو۔ جس سے یہ سوال ہوا، پوچھا اتقا سب سے بڑا متقی کون؟ تو اس کا اللہ پاک نے جواب دیا، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر صاحب تقوی اور متقی ابو بکر ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کی ساری امت میں سب سے بڑھ کر معزز اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، بے شمار فضیلت ہیں، اللہ اکبر۔ میں کس موضوع پر گفتگو کروں؟ 3 موضوع تو میں گفتگو کر چکا جو ہر ایک الگ الگ تقریر رکھتا ہے۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر کی امامت، پھر میں مولا علی کے قول پہ آؤں گا آخر میں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے وصال سے کچھ عرصے پہلے، یعنی مرض الوفات میں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصل بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی جماعت کرائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ یہ حکم آپ کسی اور کو دے دیں، کسی اور کو فرما دیں۔ مگر آقا علیہ السلام نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر حضور سے عرض کی کہ آقا نماز پڑھانے کا حکم آپ کسی اور کے لیے فرما دیں، میرے ابا جان آپ کا یہ کام نہ کر سکیں گے۔ تو آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا یہ کام ابو بکر کا ہے اور ابو بکر کو ہی کرنا ہے اور کرنا ہوگا۔ اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کہ نبی علیہ السلام کے بعد امامت اور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث پاک نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی میں نے 3 بار اللہ رب العزت سے عرض کی، غور سے سننا، اگر تیری اجازت ہو یا اللہ تو میں مصلی ابو بکر کے بجائے علی کو کھڑا کر دوں؟ سرکار فرما رہے ہیں، تو ہر بار یہی جواب آیا، نہیں میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، یہ حق ابو بکر صدیق کا ہے، یہ حق ابو بکر صدیق کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کل جو باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں دلیل، میں نے پورے حوالے کے ساتھ آپ کو حدیث بیان کی کہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء میں موجود کہ یہ بات کہ، اور سرکار، اور آپ دیکھیں عمومی فضیلت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمومی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما طلعت الشمس والغربت بعد النبیین والمرسلین علی احد افضل من ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کسی ایسے شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو انبیاء اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل ہو۔ یعنی ابو بکر سے افضل انبیاء اور رسول کے بعد کوئی نہیں۔
जामे तिरमिज़ी में एक हदीस पाक भी सुन लो। ये फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मुख्तसर नहीं कर सकता। आज उस हस्ती का जिक्र है, आपको अंदाज़ा हो कि कितनी बड़ी हस्ती के जो आज अपनी मुँह ज़बानें खोलते हैं। अल्लाह अकबर। तमाम मुहद्दिसीन का इजमा है कि सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत कुरान की नस से साबित है, और जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में बुरे अल्फाज कहता है वो काफिर है, काफिर है, काफिर है, क्योंकि वो कुरान की नस को इनकार करता है। जामे तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है, एक खातून आई मसला पूछने सरकार के पास, और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाद में आना। तो उसने कहा अगर मैं बाद में आऊँ और आपको ना पाऊँ तो किधर जाऊँ? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू बाद में आए और मुझे ना पाए तो अबू बकर सिद्दीक के पास चली जाना। मुहद्दिसीन फरमाते हैं यह आपके खलीफा बिला फसल होने की दलील है। मिशकात शरीफ में एक और हदीस पाक है, वाह वाह, ये मुख्तसर हदीस की कुतुब से आपको दे रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि शान क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के मुझे हज़रत जिब्रील ने जन्नत का दरवाज़ा मुझे दिखाया जहाँ से मेरी उम्मत रवाना होगी जन्नत में। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे। आपने फरमाया आका काश मैं भी देखता। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया गम क्यों करता है, मेरी उम्मत में सबसे पहले उस दरवाजे में तू दाखिल होगा। आहा, अब सुनिए, कहा जाता है, बाज लोग क्या कहते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। याद रख लें ये कहना गलत है, क्योंकि हम अहले सुन्नत के नज़दीक जो तरतीब खिलाफत है वो तरतीब फजीलत भी है, यानी जो तरतीब खुलफाए राशिदीन की है वही तरतीब उनकी फजीलत में भी है। चूँकि मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चौथा नंबर है, चौथे खलीफा है, लिहाजा फजीलत के एतबार से भी उनका दर्जा चौथा है, और ये जान लिया जाए। अब देखें बज़बान मौला अली शान सिद्दीक़ अकबर व खुलफा, कंजुल उम्माल शरीफ इमाम हैं, इमाम मुत्तकी हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े इमाम हैं। आप फरमाते हैं हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर व उमर हैं। जिसने मुझे उन पर फजीलत दी तो मैं उसे दर्दनाक कोड़ों की सज़ा दूंगा। और फरमाया अनकरीब ज़माने में ऐसी कौम पैदा होगी जो हमारी मोहब्बत की दावेदार तो होगी, लेकिन वो अबू बकर उमर को गालियां देते होंगे। फरमाया वो उस ज़माने के शरीर और शर लोग होंगे। इस हदीस पाक से ये बात साबित हुई, सुनो, कि मौला अली शेर खुदा ने किस कदर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की फजीलत को बयान किया, और फरमाया कि मैं उसे कोड़े मारूंगा। और याद रखिए कोड़े मारना उस वक्त सच होता है, उस वक्त सच होता है जज़ाकल्लाह। अच्छा, कोड़े मारना उस वक्त सच होता है जब कतियात में हो, यानी हकीकत या सच्ची बात हो, जब भी कोड़े की सज़ा होती है। और सैयदना मौला अली का जब ये फरमान हो तो फिर क्या कहने मेरे दोस्तों, कि अली हैं उसके वो है, अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का।
بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے مولا علی کی کیا شان ہے میرے دوستوں۔ یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ایک نہیں کئی حدیث موجود ہیں۔ میں اگر ابھی زبانی سنانا شروع کروں تو 15 سے 20-25 مجھے ابھی زبانی یاد ہیں اگر شروع کروں، لیکن وقت نہیں ہے ہمارا اتنا الحمدللہ۔ لیکن آپ سنیے میرے سیدنا صدیق اکبر کی شان آپ نے سنی، فضیلت آپ نے سنی، تقوی آپ نے سنا۔ ارے جان و مال لٹانے والا صدیق اکبر۔ آپ کی پسندیدہ چیزوں میں 3 چیزیں ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ میرا مال ہو خرچ آپ کریں، بیٹی میری ہو بیوی آپ کی ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ تیسری یہ کہ نظریں ابو بکر کی ہوں اور جلوہ مصطفیٰ کا ہو۔ اپنی جان و مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ کون؟ یہ میرے سیدنا صدیق اکبر۔ اور کیا شان صدیقی ہے برادر اعلیٰ حضرت۔ کئی مفسروں نے فرمایا، کئی مفسروں نے اس پر کلام کیا سیدنا صدیق اکبر کی جان و مال پر۔ کتنی حدیثیں آپ نے سنی کہ سب مال قربان کر دیا، اسلام قبول کیا تو 70,000 آپ کے بعد 40,000 اشرفیاں، معاف کیجیے گا 40,000 اشرفیاں تھیں، سب راہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، قربان کر دی اسلام کے لیے۔ برادر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر۔ بس لفظ آخر یہ میرے دوستوں، الغرض ابو بکر صدیق کی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، وہ خلیفہ اول ہیں، لہٰذا جو شخص اس کا انکار کرے وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باغی ہے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نظریات کو جھٹلانے والا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اہل سنت و جماعت کا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی جہنمی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آقا جنتی کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا ان کا عقیدہ تمہاری طرح یعنی صحابہ والا عقیدہ ہوگا، لہٰذا ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے، صحابہ سے سچی محبت، اہل بیت سے سچی محبت رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کے عرس کے موقع پر یا اللہ جتنے حاضرین خاص کر یہاں آئے ہیں آستانے پہ، ان کی تمام کی دل کی جائز مرادوں پورا فرما، انہیں نیک اور متقی